السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم شروع کریں گے سہیل عظیم آبادی کی چیپٹر۔ آج ہم اس کو ریڈنگ کریں گے اور آپ دھیان سے ان کو سنیں گے، کیونکہ جتنا کوشچن کو ہم رٹتے ہیں اس سے زیادہ کہیں اہم ہے چیپٹر کو سمجھنا۔ اگر آپ چیپٹر کو صحیح سے سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو بغیر رٹے بہت سارے سوال آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ آئیے آپ بنا اسکپ کیے ہوئے شروع سے انت تک ان چیپٹر کو دیکھیں۔ ہمارا چیپٹر ہے سہیل عظیم آبادی کا۔ لکھا ہے کہ سہیل عظیم آبادی، جس کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے، یہ سوال پریکشا میں پوچھے گئے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے، تو ہم کہیں گے سید مجیب الرحمن۔ انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے، اسی لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ یعنی سہیل عظیم آبادی اپنی ادبی زندگی کا جو شروعات کی وہ شاعری سے کیا، اور شاعری سے کرنے کی وجہ سے یہ شاعری میں اپنا تخلص بیان کرتے تھے۔ سہیل تخلص ہوتا کیا ہے؟ شعر و شاعری کی جو دنیا ہوتی ہے، مصنف اپنے اصلی نام کے علاوہ وہ ایک کلمی نام رکھتا ہے جو شعر میں وہ استعمال کرتا ہے، اسے ہم تخلص کہتے ہیں۔ اس طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس کا نام ہے اصلی سید مجیب الرحمن، لیکن ادبی دنیا میں کس نام سے مشہور ہوئے؟ سہیل عظیم آبادی کے نام سے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی۔ یہ بھی یاد رکھیں گے، ہم سارے کوشچن کو آگے رٹائیں گے، یعنی آپ کو لکھائیں گے۔ ان میں جتنے بھی آبجیکٹیو کوشچن نکلیں گے ہم ایک ایک کر کے سب کو حل کریں گے۔ سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور پرورش نانیہال میں ہوئی۔ سہیل صاحب کی جب عمر 1 سال تھی، یاد رکھیں گے کہ سہیل کی کتنے سال کی عمر میں اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس کی پرورش کہاں ہوئی، تو کہیں گے کہ جب سہیل کی عمر 1 سال تھی تب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی پرورش نانیہال میں ہوئی۔ ایک معلم کی سرپرستی میں وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی۔ ویسے ان کا آبائی وطن شاہپور بھدول ہے۔ آبائی وطن یعنی کہتے ہیں اس کے خاندان والوں کے، یعنی باپ داداؤں کا جو ان کے پروج تھے، ان کا آبائی وطن جو تھا وہ شاہپور بھدول تھا، اور یہ بھی پٹنہ ضلع میں ہی ہے۔ کہاں ہے؟ پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے، موجود ہے۔ افتاد تباہ کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، یعنی نرم مزاجی کی وجہ سے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کیا، گرچہ لیکن مظفر پور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہے۔ یعنی وہ مظفر پور، حیدرآباد، کلکتہ جیسے علمی مرکز میں وہ قیام کیا، وہاں رہے، اور ابتدا کہتے ہیں کہ انہوں نے شاعری سے کی، لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوئے۔ یعنی شروعات انہوں نے شاعری سے کی، لیکن وہ آگے چل کر افسانہ کی طرف مڑ گئے، پھر وہ پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھے۔ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے، پھر ان کا تبادلہ سری نگر، کشمیر ہو گیا، پھر وہ واپس پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، یعنی ریزائن مار دیا۔ اس سے پہلے صحافت میں بھی مصروف رہے۔ صحافت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اخبار لکھنے والا۔ مصروف رہے، رسالے نکالے
اور ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا، یعنی جو ہے ایک نئے اخبار کی انہوں نے شروعات کی جس کا نام تھا ساتھی۔ سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے، یعنی اردو کو بڑھانے میں، ترویج و اشاعت کا مطلب ہوتا ہے اردو کی ترقی کے لیے، اردو کو پھیلانے کے لیے وہ زندگی بھر کہتے ہیں کہ وہ مصروف رہے انہی چیزوں میں۔ چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوعات متعین کر دیے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف، مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہیں۔ یعنی سہیل عظیم آبادی نے جو زیادہ تر، جو بیشتر معنی کیا ہوتا ہے زیادہ تر جو افسانے انہوں نے لکھے زمینداروں کے استحصال کے خلاف، کہ کس طرح سے زمیندار جو ہے دوسروں پہ ظلم کرتے تھے ان کے خلاف لکھے، اور مزدور اور کمزور طبقوں کے حقوق کے اوپر انہوں نے افسانے لکھے۔ سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں ان کے 3 افسانوی مجموعے شائع ہوئے، جن میں سے پہلا ہے 4 چہرے، دوسرا ہے الاؤ اور آدمی کے روپ، اور ایک ناول بھی انہوں نے لکھا جن کا نام ہے بے جڑ کے پودے۔ ان مجموعوں کے علاوہ سہیل نے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو مجموعہ لکھے انہوں نے افسانے کے 4 چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ، اور ایک ناول جو لکھے بے جڑ کے پودے، ان کے علاوہ کہتے ہیں کہ سہیل صاحب نے 125 افسانے لکھے۔ کہتے ہیں پریم چند کے بعد اگر جو ہے افسانوں کو کوئی اگر بڑھایا تو وہ ہے سہیل عظیم آبادی۔ جس طرح سے پریم چند نے لگ بھگ 300 افسانے لکھے اور سہیل عظیم آبادی نے 125 تک۔ 1980 میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ تھی ہمارے سہیل عظیم آبادی کے چیپٹر کا لیکچر۔ اب ان میں جو آبجیکٹیو سوال ہمارے نکلے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور ان کو آپ یاد کر لیں گے۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں سہیل عظیم آبادی کا چیپٹر کے جو آبجیکٹیو کوشچن ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے جو ہمارا پہلا سوال نکلا کہ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے تو آپ کہیں گے سید مجیب الرحمن۔ ہم نے سوال اور جواب جو ہے الگ الگ نہیں بنایا ہے، ایک ہی لائن میں دونوں کو میں نے لکھ دیا۔ اس طرح سے آپ صرف لائن کو پڑھیں گے، 2-4 بار پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ سوال اور جواب خود بخود یاد ہو جائے گی۔ آپ اس کو ریڈنگ کریں گے، ایک کہانی کی طرح ہے جو آپ کو یاد کرنے میں بہت ہی آسان ہوگا۔ دوسرا ہے کہ شروعات میں سہیل عظیم آبادی شاعری کرتے تھے۔ شروعات میں کیا کرتے تھے؟ شاعری کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا تخلص، کیا کرتے ہیں؟ تخلص سہیل رکھا۔ شاعری کرنے کی وجہ سے اپنا تخلص وہ سہیل رکھا۔ سہیل صاحب ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سہیل صاحب ادبی دنیا میں کس نام سے مشہور ہوئے؟ سہیل عظیم آبادی کے نام سے۔ ہمارا سوال چوتھا ہے، سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 میں پٹنہ میں ہوئی۔ اگر کہیں گے سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی تو کہیں گے 1911 میں پٹنہ میں ہوئی۔ سوال 5 ہے، سہیل عظیم آبادی زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ کہیں گے کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو کہیں گے زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سوال 6 ہے کہ سہیل عظیم آبادی جب 1 سال کے ہوئے تو والدہ کا انتقال ہو گیا اور پرورش نانیہال میں ہوئی۔ کتنے سال کی عمر تھی جب ان کا والدہ کا انتقال ہوا؟ 1 سال کی عمر تھی، اور اس کی پرورش کس نے کی؟ نانیہال میں ہوئی۔ اگلا سوال 7 ہے کہ سہیل کا آبائی وطن شاہپور بھدول ہے جو پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے۔ سوال پوچھا جاتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا آبائی وطن کہاں ہے تو ہم کہیں گے شاہپور بھدول۔ کیا کہیں گے؟ شاہپور بھدول۔ ہمارا اگلا سوال ہے 8 کہ سہیل نے ابتدا
शायरी से की। किस चीज़ से इब्तिदा की? शायरी से की, लेकिन आगे चलकर वो अफसाना लिखने लगे और बेशुमार अफसाने लिखे। अगला है 9 नंबर, सोहेल साहब ऑल इंडिया रेडियो में भी मुलाजमत की। कहाँ किया मुलाजमत इन्होंने? ऑल इंडिया रेडियो में। 4 ऑप्शन दे देगा और सवाल पूछेगा कि सोहेल साहब ने इनमें से किस में मुलाजमत की, तो हम कहेंगे ऑल इंडिया रेडियो। सवाल हमारा है 10 कि सोहेल अजीमाबादी एक रोज़नामा अखबार साथी की भी शुरुआत की। इन्होंने एक अखबार भी लिखना शुरू किया जिसका नाम था साथी। हमारा सवाल है 11, सोहेल साहब ने छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 वर्षों तक उर्दू की तरवीज व असात, तरवीज व असात के माने क्या होता है? उर्दू को फैलाना, यानी इसको फैलाने का काम किया। कहाँ किया? छोटा नागपुर के इलाके में। कितने वर्षों तक? 5-7 वर्षों तक। सवाल नंबर 12 है, सोहेल साहब ने अक्सर व बेशतर अफसाने किसके खिलाफ लिखा? कहेंगे ज़मींदारों के ख़िलाफ़, ज़मींदारों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़, यानी जुल्म के ज़रिया फ़ायदा उठाना। यानी जिस तरह से ज़मींदार जुल्म करते थे और वो फ़ायदा उठाते थे, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने लिखा। उसके अलावा इन्होंने कमज़ोर तबकों के हुकूक जैसे मौज़ूआत से मुताल्लिक़ लिखा। सवाल हमारा 13 है, सोहेल अजीमाबादी ने 3 अफसानवी मजमूए लिखे। कितने लिखे? 3 अफसानवी मजमूए। अफसानवी मजमूए किसको कहते हैं? जिसमें छोटे छोटे अफसाने होते हैं और उसको एक किताबों में यानी एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, उसे मजमुआ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मजमुआ। तो इनमें 3 अफसानवी मजमूए हैं। पहला है 4 चेहरे, दूसरा है अलाव और तीसरा है आदमी के रूप। और इन्होंने एक नॉवेल भी लिखा जिसका नाम है बेजर के पौधे, बेजर के पौधे। सवाल हमारा 14 है कि सोहेल अजीमाबादी के अफसानों की तादाद कितनी है? तो कहेंगे 125। कितने हैं? 125। सवाल हमारा 15 है कि 1980 में सोहेल अजीमाबादी का इंतकाल हो गया। कितना में हो गया? 1980 में सोहेल अजीमाबादी का इंतकाल हो गया। तो ये रहा हमारे अफसाने को जो चैप्टर है सोहेल अजीमाबादी का, उनका ऑब्जेक्टिव सवाल। तो आप इनको अपने कॉपी में लिखें और इसको 1-2 बार पढ़ लें, आपको ये सारे सवाल याद हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे भाभी जान, उसको पूरे रीड करेंगे, फिर उनमें जो दिए गए सवाल हैं उसको भी हल करेंगे। खुदा हाफिज़।